پارٹی کے بارے میں ذرا فارورڈ بلاک کا ذکر کر دیں، کیونکہ بہت آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس وقت جب ہم رمضان کے آخری عشرے کے آخری دنوں میں ہیں، اور 2 دن پہلے ابھی ایرانی سفارت خانے کے نیچے ہم ایک القدس ڈے میں مجھے شرکت کا موقع ملا، جس طرح فلسطین میں ظلم جاری ہے، اور رمضان کا مہینہ میسج بھی یہی ہے کہ ہم سب نے کوچ کر جانا ہے اور اپنی زندگی میں اپنے ملک اور اپنی جو امت ہے اس کے لیے کچھ کرتے جائیں۔ تو ان چیزوں میں، اس ساری چیزوں کو دیکھ کے بڑا عجیب سا لگتا ہے، بڑی سطحی سی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت تو خیر بہت بڑی جماعت ہے، عمران خان ایک بڑی ویژن کے ساتھ تحریک انصاف کو لے کے چلے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی جماعت ہو، مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی جماعت میں فارورڈ بلاک کا بننا جب تک اس کو کوئی بہت بڑی پش نہ ہو، سپورٹ نہ ہو یا جینوئن کی طرف سے۔ لیکن ان حالات میں جب پورے ملک میں عمران خان صاحب کا طوطی بول رہا ہے، اور جیل میں ہونے کے باوجود، انتخابی نشان چھیننے کے باوجود، پارٹی توڑوانے کے باوجود، ہر طرح کی فتائیت کے باوجود، لوگوں نے نکل کے ایک بہت بڑی تعداد میں 2/3 سے بھی زیادہ 3/4 میجورٹی دے دی۔ 178 از دا ایگزیکٹ فگر جو ہمارے پاس۔ ان حالات میں نہ تو پریکٹیکلی پولیٹیکلی پاسبل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے سیاسی خودکشی کرنی ہے تو لگا لے چھلانگ فارورڈ بلاک کے کنویں میں، انشاءاللہ پھر باہر نہیں نکلے گا۔ اچھا، فارورڈ سے ایگزٹ ہو جائے گا آپ کا مطلب؟ اچھا چلیں، خارج ہو جائے گا۔ ٹھیک، اوکے، گاٹ یور پوائنٹ۔ اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ جو پارٹی کی طرف سے مختلف آوازیں آ رہی ہیں کہ کیا کرنا عید کے بعد، اچھا سب سے پہلے تو اس کو کلیئر کر دیں، میرا خیال ہے یو آلریڈی ایکسپلین دس کہ عید کے روز جو احتجاج اور دھرنا اڈیالہ کے باہر، آپ نے کہا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں؟ ہاں، یہ انفارمیشن پارٹی کو لیڈرشپ نے دی ہے۔ ایک بات سامنے آئی 2 دن پہلے جنید اکبر خان کے حوالے سے، جو صوبائی صدر ہیں خیبر پختونخوا کے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا تھا، جس کی وضاحت انہوں نے پھر وہ کمیٹی میں، پولیٹیکل کمیٹی میں کی، تو ان کی طرف سے یہ ڈائریکشن تھی پختونخوا کے ممبران کو کہ وہ اپنا اومنی بس بیل ضمانت کر لیں، جو ایک جرنل آرڈر ہوتا ہے، تمام گرفتاریوں کے خلاف ضمانت ہوتی ہے کہ اگر ضرورت پڑے پارٹی کو احتجاج یا جلسے جلوس کی تو غیر ضروری گرفتاریاں نہ ہوں۔ یہاں تک انہوں نے کہا تھا اڈیالہ کے بعد احتجاج ہونا ہے یا نہیں ہونا، جنید صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ پارٹی لیڈرشپ کرے گی۔ ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے، پولیٹیکل کمیٹی کی رات بھی میٹنگ ہوئی ہے، اڈیالہ کے بعد کوئی احتجاج کا یا گیدرنگ کا ارادہ عید کے دوران میرے نالج میں نہیں۔ اچھا، تو اگر کل بھی نہیں بات ہوئی تو پھر لگتا نہیں کہ ممکنات میں سے۔ اچھا، جو پولیٹیکل اسٹریٹجی پہ اگر ہم ہیں تو عید کے بعد یہ کہا جا رہا ہے ہم تحریک چلائیں گے، یہ کوئی اس پہ کوئی فیصلہ ہو چکا ہے یا یہ بھی ابھی بات اٹس ورک ان پروگریس؟ تحریک تو چل رہی ہے، اس کے فیزز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، مختلف فیزز سے یہ تحریک نکلی ہے، چلی ہے۔ مطلب پروٹیسٹ آئے، تحریک تو ہم سب جانتے ہیں کہ چل تو رہی ہے، آئی مین پروٹیسٹ کے بارے میں فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ جو ہمارے الائیز ہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی آگے کا راستہ جو ہے وہ طے کیا جائے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہماری جماعت کے کچھ لوگ انگیج کر رہے ہیں، اسد قیصر صاحب وغیرہ۔ اس کے علاوہ اور جو کچھ جماعتیں ہیں جن کی عددی اکثریت شاید اتنی نہ ہو لیکن ان کی عوام میں ایک سے ہے، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان صاحب سے بھی رابطہ ہے، کچھ اور بھی لوگ ہیں۔ اب یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ ان میں سے کتنے ہمارے ساتھ روڈ پہ آنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے تو ایک لائن دی ہے پارٹی میں بھی اور میڈیا میں بھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو الائیز ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں سیاسی اپوزیشن میں، ان پہ ان کی برداشت سے زیادہ بوجھ ہمیں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو ہمارے ساتھ جلسے تک آ سکتا ہے جلسے تک آئے، جو ہمارے ساتھ سیمینار تک آ سکتا ہے سیمینار تک آئے، جو ہمارے ساتھ کسی اے پی سی میں ہماری پوائنٹ آف ویو پہ بیٹھ سکتا ہے، اور جو ہمارے ساتھ پھر احتجاج میں عملی طور پہ شریک ہو سکتا ہے تو فبہا، نور علی نور ہے۔ لیکن ہمیں زیادہ تر ہم خیال لوگوں کو جو آئین کی حکمرانی اور سویلین سپریمیسی پہ یقین رکھتے ہیں، ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اسی بنیاد پہ ہم یہ بلوچ رائٹس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ چیزوں پہ بڑی ریزرویشنز بھی ہیں، لیکن اس بنیاد پہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو تک روا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنا رائٹ مانگ رہا ہے آپ اس سے بات کیجئے، ہاں اگر کوئی ہتھیار اٹھا رہا ہے
اس سے بالکل لڑنا چاہیے. اچھا، آپ کی کل رات تک جب میری بات ہوئی آپ کے کوئٹہ کے جو صاحب ہیں ان سے، تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی پارٹی کی میٹنگ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کیا عملاً جائیں گے، کیا ہم مارچ کا حصہ ہوں گے یا ہم ان پرنسپل سپورٹ کریں گے. تو فائنلی علی کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ سپورٹ کریں گے باہر نکل کر کے یا بس ان پرنسپل سپورٹ کریں گے ان کو، اختر مینگل صاحب کی لانگ مارچ کو؟ کل رات 1:30 بجے یا 1 بجے تک کی بڑی لمبی میٹنگ کل چلی ہے. پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کی مشترکہ میٹنگ تھی. اس میں جو بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہے وہ تو میرا خیر میں کبھی بھی ڈسکس نہیں کرتا کہ اندر کیا ڈسکشن ہوئی. جو فیصلے ہیں اس سے میں آگاہ کر دیتا ہوں آپ کو. فیصلہ یہ ہوا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہی ہم تحریک انصاف ہیں. چکدئی صاحب ہو گئے یا اور جتنے لوگ ہیں، مینگل صاحب ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کی اپنی اپنی ایک ریپرزنٹیشن ہے. لیکن پورے بلوچستان جس میں پشتون بیلٹ، بلوچ بیلٹ پلس پھر باقی پاکستان، اس میں اگر ایک جماعت اس وقت صحیح معنی میں قومی جماعت کی علم بردار ہے وہ تحریک انصاف ہے. تو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہی ہم ہیں، کیونکہ فارم 45 کا شکار بھی ہم بلوچستان سے ہم ہی ہوئے ہیں. تو ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. ہم 3-4 چیزوں پہ سپورٹ کریں. سب سے پہلی بات، آئین پاکستان کے بعد ہم کسی چیز کو سپورٹ نہیں کرتے. BLA ہو گئی، اگر کوئی ہمارے فوجی، ہمارے پاکستانی، ہمارے کسی مذہبی پیشوا کو، کسی عام مزدور کو مارتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے وہ عمران خان پہ، پاکستان پہ، ہم سب پہ وار کر رہا ہے. اس کے خلاف ہم سب صفارہ ہیں. لیکن آئین پاکستان کے اندر پاکستان کو مانتے ہوئے، اس سبز ہلالی پرچم کے سائے میں کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہوئے جو لوگ رائٹس کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے لوگ کدھر ہیں، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے، ہماری سوئی گیس نہیں ہے، ہمارا روڈ نہیں ہے، ہمارا روزگار نہیں ہے، ہماری بجلی نہیں ہے، ہمارا اسپتال نہیں ہے، ہمارا اسکول نہیں ہے، ہمارا کالج نہیں ہے، ہمیں ہمارے رائٹس دیں، ہماری ریپرزنٹیشن دیں، ہمارا جنرل مینڈیٹ دیں. تو سب سے بات کریں. ان کو ساتھ یس وی آر ود دم. یس وی آر ود دم. ہم بلوچ پاپولیشن کو، بلوچستان کے ہمارے رہنے والوں کو نہ اکیلا چھوڑیں گے تحریک انصاف، اور نہ ان لوگوں کے رحم کرم پہ چھوڑیں گے جو بین الاقوامی ایما پہ ان کی ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کو ڈال بنا کے اپنا کوئی اور ایجنڈا پورا کرتے ہیں. گیم کھیلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور تیسرا پوائنٹ، یہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف، عمران خان صاحب کا ویژن یہ ہے کہ کبھی بھی ہم بڑے لارج سکیل ملٹری آپریشن کے حق میں نہیں رہے. آپ کو تو خود اس کا پتہ ہے، ایک زمانے میں آپ خود تحریک انصاف کی اس کو لیڈ کرتی رہی ہیں. آپ کو تحریک انصاف کے بیانیے کا علم ہے کہ خان صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ انگیج کیجئے، آپ نیشنلسٹ کو انگیج کیجئے، آپ وہ لوگ جو آپ سے ناراض ہیں آپ ان سے انگیج کیجئے. کوشش کیجئے کہ جتنا ون اوور کر سکتے ہیں، جتنا ون اوور اپنے پاس لا سکتے ہیں آپ لے آئیے. باقی آخر میں وہ لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے مقصد ان کا. بالکل آپ نے بڑا اچھا بلوچستان کی اوور آل پالیسی کو بیان کیا. تو جو لانگ مارچ ہے اس میں آپ کے لوگ شریک ہیں یا بس ان پرنسپل سپورٹ ہے؟ نہیں، ان پرنسپل بھی ہے، اور مینگل صاحب ہمارے الائی بھی ہیں، ماضی میں حکومت میں بھی ہمارے ساتھ رہے. بہت سے نکات پہ ہم نے اشتراک ہے. ہماری وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی جائیں گے، ان کے ساتھ ملیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ مرکز سے بھی کوئی ٹوکن ریپرزنٹیشن ہو، سیکرٹری جنرل ہو، جنرل سیکرٹری ہو، یا کوئی بھی ذمہ دار مرکزی لیڈر بھی جا سکتے ہیں. لیکن بلوچستان چیپٹر کو جو ہمارے اپنا وہاں داؤد شاہ صاحب ہیں اور ان کے ساتھ اور ہمارے ساتھی ہیں، وہ باقاعدہ ایکٹیولی ان کو سپورٹ کریں گے. کارکنوں کے لیول پہ شاید بہت بڑا نہ ہو لیکن لیڈرشپ ان کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. یعنی کہ مارچ میں حصہ انہوں نے لیا. اچھا یہ بتائیے گا بیفور وی کنکلوڈ کہ یہ بلاول بھٹو صاحب نے 2-3 مرتبہ کہا ہے کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں. حکومت نے کہا ادا کریں کردار، کیونکہ انہوں نے کہا کہ PTI کو بھی آنا چاہیے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، اور وی شوڈ بی پارٹ آف دا ہول نیشنل ڈیبیٹ، ان کو بھی لانا چاہیے. تو آپ لوگوں کا کوئی اس پہ انیشل رسپانس ہے جو بلاول بھٹو کو حکومت نے کہا کہ آپ ثالثی کا کردار ادا کریں؟ اس نقطے پہ ابھی پولیٹیکل کمیٹی یا کور کمیٹی میں یا پارلیمنٹری پارٹی میں تفصیلی ڈسکشن نہیں ہوئی، لیکن امیڈیٹ اور خان صاحب کے ساتھ بھی میرے خیال میں ابھی اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. لیکن میرا امیڈیٹ رسپانس اس پہ یہی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ، اور سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پہ، ہمیں کسی بھی سیاسی انیشیٹو کو ریجیکٹ فوری نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم ثالثی کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل مسائل کا پولیٹیکل حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اپنی کوشش کر لیں. ہمارے اپنے جو ایشوز ہیں اگر ہمیں وہ سوٹ نہیں کرتا یا ہماری نظریات کے خلاف کی بات ہوتی ہے تو کوئی کنپٹی پہ رکھ کے فیصلہ نہیں کرا رہا. ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب
کو ہمیں یہ بات ضرور کرنی چاہیے. میں جب ان سے ملوں گا تو بھی یہ بات کروں گا کہ ان مسائل کا ہم پولیٹیکل مسئلے ہیں. خان صاحب پہ جنرل کیس کوئی نہیں ہے, تو پولیٹیکل مسائل کا حل بھی پولیٹیکل سے ہوگا, نیگوسیشن سے, یقینی طور پہ یہی بات ہے. بہت بہت شکریہ